تو کذب پہلا یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جس کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ وہ جب قوم کے لوگ آئے اور بولے آپ ہمارے ساتھ چلیے اس یاترا میں جو دھرم یاترا ہے، تب ابراہیم خلیل الرحمن نے ان لوگوں سے جو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو اس کو بھی کذب میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بول رہے ہیں میں بیمار ہوں، قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی یہ بیمار ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس نیت سے اپنے آپ کو بیمار قرار دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے قول میں سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن قوم جو سمجھ رہی ہے وہ دوسری بات سمجھ رہی ہے، کچھ اور بات سمجھ رہی ہے، قوم جو صحیح نہیں ہے، جو بات صحیح نہیں ہے وہ قوم سمجھ رہی ہے۔ قوم جو سمجھ رہی ہے کہ ابراہیم واقعی بیمار ہے، تو کوئی بخار ہے یا کوئی مرض میں مبتلا ہے، تو یہ بخار یا مرض کی بیماری کا ذکر ابراہیم نہیں کر رہے ہیں وہاں، مگر وہ قوم سمجھ رہی ہے بولنے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم جو اپنے اندر اپنے آپ کو بیمار بول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قوم کی فکر کا، غم اور حزن کا جو معاملہ ہے جس میں وہ گھل رہے ہیں، وہ اس کو بیماری قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بیماری جو حزن اور فکر کی ہے میرے لیے، میرے اندر جو تمہارے خاطر ہے کہ کس طرح تم لوگ ہدایت پہ آ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، میں تمہارے غم میں گھلے جا رہا ہوں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے میرے اندر، اور وہ قوم سمجھ رہی کہ جس میں جسمانی بیماری ہے۔ تو یہ ہے کذب۔ ایک قوم چلی گئی، قوم کے لوگ چلے گئے چھوڑ کے، اب یہ ابراہیم خلیل الرحمن اس دیول میں گھس گئے ہیں۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ انبیاء میں ملتا ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ صافات میں بھی ملتا ہے۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں دیول میں جو ہے وہ تو جو بنائے ہوئے ان کے اس زمانے کے عقیدے کے اعتبار سے جو بھی ان کے پاس معبد میں ہوا کرتے تھے، ان کے مورتیاں وغیرہ وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے خیال یہ کیا اور تدبیر کی انہوں نے کہ اس طرح سے ہی صحیح قوم کے عقل کے دروازے کھل جائیں، کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسا تدبیر کروں میں جس سے قوم بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ان کے ذہن میں وہ جو بات آئی انہوں نے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو بھگت ہوتی ہے، ان کو خدا مانا جاتا ہے، ان کو بگڑی بنانے والا مانا جاتا ہے، مشکل کشا مانا جاتا ہے، حاجت روا مانا جاتا ہے، مگر ان کا حال عجیب ہے۔ ان کے سامنے جو رکھے ہوئے ہیں تبرکات، یہ ان تبرک کو بھی نہیں چھوتے، ان کے لیے تو چڑھائے گئے تبرک لا کے رکھے گئے، ان کے سامنے پھل ہے، میوے ہیں، مٹھائیاں ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کھاتے۔ یہ سب دیکھیں تو دیکھ کر کے خود ہی ایک انداز بیاں ہوتا ہے، وہ جو خود بول رہے ہیں ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تمہارے سامنے تو سب چیزیں رکھی اور تم کھاتے کیوں نہیں، اور تم لوگوں کو کیا ہوا، تم تو بولتے بھی نہیں، میں تو باتیں کر رہا ہوں، بک بک کر رہا ہوں تم سے، اور تم تو کچھ بات بھی نہیں کرتے، تمہاری تو بڑی آوبھگت ہے۔ یہ دیکھ کر کے پھر انہوں نے ایک کراڑا لے کر کے جو چھوٹے تھے بنے ہوئے ان کو توڑ دیا، اور وہ کراڑا جو اپنا تھا وہ بڑے کے کندھے پر لگا دیا اور چلے گئے۔ قوم واپس آئی، دیکھنے لگے کہ یہ کیا تماشا ہو گیا بھائی، سب ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ آپس میں بات کر رہے ہیں کون کر سکتا ہے یہ؟ تو آپس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون کر سکتا ہے؟ اس سے وہی کرتا ہے جس کا نام، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، جو بغاوت کر رہا ہے ہمارے دھرم سے، وہی کر سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ جو اس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کا بدلہ ہم کو تو لینا ہی ہے۔ اور پھر آپس میں ایک چیخ، ایک آواز بلند کر، ایک نعرہ کہ اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے تم لوگ؟ اب اپنے بھگوانوں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے ہم کو ہی کچھ کرنا ہے، بڑھو آگے۔ ایک زور کا نعرہ دے کر کے سب کو گرم کیا اور کہا کہ اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہے، اور سب مل کر کے ابراہیم کو بلوائے۔ آئے، آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ؟ تب کہتے ہیں یہ دوسرا نمبر کا جو ان کا تعارضی انداز تھا، اس کو بھی کذب میں شمار کیا گیا۔ یہ پوچھتے ہیں اس بڑے سے پوچھو نا، یہ تو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے کراڑا اٹکا کر کے اپنے کندھے پر، شاید اس نے کیا ہو، اس سے پوچھو یہ کس نے کیا، کراڑا تو اسے کندھے پر ٹنگا ہوا ہے۔ تو یہ تھی تدبیر ابراہیم کی،
وہ بہت بڑی تدبیر تھی ان کی. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح ان کے اندر کے جو اہل سمجھ لوگ ہیں، بردبار اور اہل دانش جو ان کے اندر کچھ لوگ ہوں، تو وہ فوراً کو کلک ہو کہ ابراہیم کی بات میں پوائنٹ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے. یہ جو صحیح سالم کھڑا ہوا، کوڑھا لگا ہوا ہے، یہ اگر معبود ہے، اگر ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا، تو یہ چھوٹوں کو ٹوٹنے کیسے دیتا؟ جی. اور اب اگر سامنے کوئی آ کے کھڑے ہو گیا جو کرنے والا مجرم ہے، تو وہ اب کم سے کم مجرم کے بارے میں نشاندہی کر دیتا کہ یہ کرنے والا، نہ یہ نہ وہ، یہ تو چپ ہے. تو پھر معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ از پاسبل کہ یہ معبود ہوں؟ ایک بہت بڑی لاجیکلی لائن کھینچی تھی ابراہیم نے ان کے سامنے. بڑی حکمت سے کام کیا تھا، سائنٹیفک کام کیا تھا انہوں نے. لیکن قوم جب دماغوں پر بخار چڑھ جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا نہیں یہ تو غلط کیا تو نے، اب یہ 50 لاجکس تیرے غلط ہے، تو نے جو کرنا تھا وہ تو نے کر دیا، اب ہم کو جو کرنا ہم وہ کریں گے. بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا اللہ والوں کو. بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیے، مقدمہ دائر کر دیا گیا، کٹگرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. ساری قوم مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے، پوری قوم، یہاں تک کہ باپ بھی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ نہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، دھرم کے خلاف کیا ہے. اب بادشاہ وقت آیا، کہتا ہے کیا بات ہے تیری؟ مکالمہ ہوتا ہے، کیا ہے یہ تیرا طریقہ کار ابراہیم؟ یہ کیا کرتا ہے تو؟ کون ہے تیرا رب؟ تب کہتے ہیں، وہ جو قرآن مقدس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو پورے ہیں تفصیل کے ساتھ، تب کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین. یہی ان کی باتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی اس عدالت میں. اس نے کیا کیا؟ نمرود تھا بادشاہ اس وقت کا، تو اس نے یہ کیا کہ پھر وہ ابراہیم کو لاجیکلی جواب دینے کے لیے، منطق کا جواب دینے کے لیے، تو جو یہ کہہ رہا ہے ابراہیم کہ زندگی اور موت دیتا ہے تیرا رب، تو میں بھی دیتا ہوں. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تو میں بھی دیتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ جس پر سزائے موت چسپاں ہو چکی تھی، سزائے موت مقدمے میں دے چکا تھا یہ بادشاہ، اب وہ مرنے والا ہے، اس کو گردن مار دیں گے اس کی. اس کو بلوایا، اس کو بلا کے کہتا ہے ابراہیم اب یہ مر جانے والا ہے، اس کو سزائے موت ہو چکی ہے، یہ کانپ رہا ہے موت کے خوف سے، اس کے پورے گھر والے رو رہے ہیں موت کے خوف سے، دیکھ رہا نا، میں نے اس کو زندگی دے دی. اس کو بولتا ہے جا تیرے کو زندگی بخش دیا، آزاد ہو گیا، آزاد کر دیا. اور ابراہیم کو بولتا ہے دیکھ میں نے اس کو زندگی بخشی، میں زندگی دیتا ہوں. اور عوام میں سے بلایا ایک معصوم کو اور بلا کے کہتا ہے یہ تو اس کی تو موت کا کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، اور اس کی گردن مار دیا. کہتا ہے دیکھ میں موت بھی دیتا ہوں. کتنی اوچھی حرکت کی اس نے. کسی اہل عقل کو بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اس نے کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں زندگی دیتا ہوں اور اس کو موت دیتا ہوں. دیکھ لیا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا میں بھی ہوں. کتنی اونچی حرکت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا دماغ کھندا ہے، گدھا ہے، اس کو جواب کیا دیں گے؟ تو بڑی حکمت سے جواب دیے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بولے میرا رب وہ ہے نمرود جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈال دے. چاروں خانے چت ہو گئے. کہا میرے ساتھ یہ حجت کرتا، تو ہرا دیا، مجھے چت کر دیا، مطلب یہ. اب اس کی انا اور زیادہ مشتعل ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ایسی سزا دو کہ رہتی دنیا اس سزا کو یاد رکھے. سزا کا اعلان کر دیا گیا.
پوری قوم میں اعلان ہو گیا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے، ایسی آگ جلائی جائے کوئی نے کسی کو اس آگ کو کبھی کسی نے اس طرح کی بڑی آگ جلا کر کے کسی کو سزا نہ دی ہو۔ تیار ہو گئے، بہت بڑی آگ جلائے سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ میں معلوم ہے کتنی بڑی آگ تھی وہ۔ تاریخ میں لکھے مورخین کہ اگر اوپر سے پرندہ جاتا تو جھلس جا رہا تھا، اس کی بھاپ اتنی اوپر اٹھی تھی، جو پرندے اڑتے ہیں اوپر سے وہ جھلس جاتے تھے، اتنی بڑی آگ جلائے تھے۔ اب وہ آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ وہ آگ اتنی دور دور تک جھلسا دے رہی تھی کہ قریب نہیں آ سکتے تھے اس کے، ڈالیں گے کیسے؟ تو ابلیس لعین جو عزازیل ہے، از خود آ گیا تھا عزازیل، شیطان جو ہمارے باپ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ از خود وہ بڑا، وہ خود آ گیا انسانی شکل میں، آ کر کے اس وقت کے نمرود کو اور ان کے لوگوں کو مشورہ دیا کیسے آگ میں ڈالنا ہے، اس کا ٹیکنیکل سیلوشن بتایا اس نے۔ ایک بڑا جھولا رسا کا بنایا جائے اور اس میں جھلایا جائے، اس سے پھینکا جائے، ٹیکنیکلی سیلوشن دیا۔ تیار ہو گئے، بنا دیے۔ زمین پہ یہ کارنامے ہو رہے ہیں آگ میں جلانے کے، ابراہیم کو بہت بڑی آگ جلا رہے ہیں، اور وہ آگ بھی چندہ کر کے جلائے، دھرم کے نام پر ڈونیشنز لے کے، لکڑیاں تو دھرم کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر لا کے لکڑی چندہ دیے ابراہیم کو جلانے کے لیے، کیونکہ وہ باغی ہے۔ سوچو کیا ہنگامہ ہوگا زمین پہ، بولنا سوچنا بہت آسان ہے، یہ تصور کرتے جاؤ کتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہوگا اس وقت۔ ہاں، معلوم ہے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں تھا، پرسان حال نہیں تھا، چرخہ تھا لکڑی کا، اس پہ کپڑا بن کے کھاتی تھی، انہیں اپنا وہ چرخہ لا کے ڈونیٹ کر دی ابراہیم کو جلانے کے واسطے، دھرم کی محبت میں۔ تو کیا ہنگامہ ہوگا سوچو، یہاں زمین پہ ہنگامہ ہے تو آسمان میں بھی ہے۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، پروردگار ایک تیرا نام لیوا ہے جو تیرے خاطر ڈٹ گیا ہے اور جہاں سے ٹکرا گیا ہے، اور جہاں والے اب اس کو جہنم، اس کو آگ میں جلا دیں گے، اس کو دنیا والوں کی آگ ہے جہنم میں، ان کی وہ دنیا والوں کی وہ سزا دے رہے ہیں اس کو، اور جلا دیں گے اس کو۔ کیا ایسا ہو جائے گا پروردگار؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ تو رب العالمین جبرائیل سے کہتے ہیں اگر میرا ابراہیم تیری مدد لینے تیار ہو جائے جبرائیل تو میری اجازت ہے، جا اس کی مدد کر دے، اگر وہ تیری مدد کو تیار ہو جائے جا۔ اب خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے اپنے ساتھ ملک الجبال کو لے کے، پانی کے فرشتے کو لے کے، آ کے کہتے ہیں سلام کر کے ابراہیم کو، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، جبرائیل ہوں۔ تو کہتے ہیں کیا میرے رب کو نہیں معلوم کہ مجھے آگ میں جلا دیں گے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے مجھے اجازت دی ہے، رب نے مجھے اجازت دی، اگر تم چاہو میری مدد لینا تو میں مدد کو تیار ہو کر کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ یہ سب میں لے کے آیا ہوں، صرف آپ مدد لینے تیار ہو جاؤ، شرط یہ رکھی آپ کے رب نے، آپ تیار ہو میں آپ کی مدد کے تیار ہوں۔ تو کہتے ہیں میرا رب کیا نہیں جانتا یہ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے تو اجازت دی ہے مجھے۔ تب فرشتوں کے سردار جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ پھر تو میرا رب میرے لیے کافی ہے، میں تمہاری مدد کیسے لوں گا جبکہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں آپ کی مدد کی، اگر وہ مجھے بچانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تو قدرت والا ہے، ہر پوری کائنات اس کے حکم پر تابع ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، وہ تو مجھے کہیں سے بھی بچا لے گا، وہ تو قادر مطلق ہے نا۔ اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں جل جاؤں اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے میرے وجود کی کیا اہمیت، میں اپنے آپ کو جلا لوں گا اس کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ہے محبت اللہ سے ابراہیم کی۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے، اس کو اگر پسند ہے میرا جلنا تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے جلنے تیار ہوں، اگر وہ بچانا چاہے گا
تو وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو قدرت والا ہے، کیسے ہی بچا لے گا؟ آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جبریل سے کہہ رہے ہیں۔ مایوس ہو کے جبریل لوٹ گیا، کہتا ہے کہ یہ غلام ہے اصل۔ جبریل بھی تو قائل ہو گیا اس کی غلامی کا، اصل غلام تو یہ غلام ہے جس کو دیکھ کے رشک ہو رہا ہے، رشک، یہ غلام۔ چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کر دیا، جھولے میں ڈالے، جلائے اور آگ میں پھینک دیے۔ اب پروردگار یہ سب کچھ دیکھ رہے اور فخر کر رہے عرش پر، اپنے غلام پر ناز ہے اللہ کو، کہہ رہے ہیں کہ کیا بندہ ہے یہ، بندگی، یہ کیا بندہ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین اس وقت فرشتے کو نہیں بول رہے جاؤ آگ کو ہٹا دے، ابراہیم کو نکال لے، کسی کو نہیں بول رہے ہیں۔ پانی کو نہیں بول رہے جا تو پانی آگ کو بجھا دے، ہوا کو نہیں بول رہے ہوا تو جا کے آگ کو اڑا دے، کسی کو نہیں۔ اللہ بھی ابراہیم کے اس یقین کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں، میرا رب تو قدرت والا ہے۔ دیکھ ابراہیم تیرے رب کی قدرت بھی کیا قدرت ہے، آگ جلانے کی مجال بھی کرے گی تجھے۔ اس کو جلانے والی بنایا کون؟ اس آگ کو جلانے والی کس نے بنایا؟ میں نے، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے، اللہ جبرائیل کو، اس کو ابراہیم کو بتا رہے کہ ابراہیم دیکھ آگ کو جلانے والی تو میں نے بنایا ہے، تجھے جلا دے گی وہ میرے حکم کے بغیر۔ قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، یہ انبیاء میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں۔ ہم نے سیدھے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ٹھنڈی ہو جا بھی اگر بول دیتے تو وہ ٹھنڈی ہوتی چلے جاتی، ٹھنڈک کی انتہا مائنس ڈگری میں جاتی تو عذاب ہو جاتی، اکڑا کے مار دیتی۔ ٹھنڈی ہوتی چلے جاتی تو مائنس ڈگری میں جاتی اور مار دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ آگ سے کہہ رہے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی والی بن میرے ابراہیم کے اوپر۔ گلے گلزار بن گئی تھی۔ رسول اللہ کہتے ہیں 40 دن تھے وہ آگ میں، مگر 40 دن اتنا سکون میسر آیا، وہ 40 دن اس کے بعد وہ سکون نہیں ملا ان کو جو آگ میں تھا۔ ایک جسم کا بال بھی نہیں جھلسا ہے ابراہیم کا۔ اسی واسطے وہ اقبال کا شعر بار بار لوگ دہراتے رہتے اپنے اپنے تقریروں میں۔ یہ لوگوں کو تو مسالے لگانے کے لیے ایک نمک ہے، ایک مسالہ ہے جو اپنی تقریروں کو اچھی بنانے کے لیے، خوشنما بنانے کے لیے چند مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اقبال مسالہ دے دیا۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ تو مسالہ ہے آپ کی باتوں کو اچھی خوشنما کر کے دم چھلے لگا کے، موتیاں لگا کے پیش کرنے کا۔ اس کے پیچھے کے حقائق اور اس کے اندر کے راز جانتے ہیں، اس ڈیپتھ میں جانا ہے نا۔ اصل کیا ایمان ہوگا وہ ایمان، اقبال اسی کو سمجھانا چاہتے تھے۔ لوگ تو اس کو مسئلہ بنا لیے اپنی باتوں کا، لیکن اقبال نے بہت ڈیپتھ میں جا کے بات کی ہے۔ اقبال جانتے تھے اس گہرائی کو، کیا بول رہے ہیں اقبال کو معلوم تھا۔ آج بھی وہ ایمان اگر ہے تمہارے اندر تو رب کی قدرت اب بھی وہی ہے، رب کے پاس وہی قدرت آج بھی ہے، ہمیشہ ہے، تھی ہے، رہے گی۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا یقین درکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تھی اقبال جو پیش کر رہے ہیں۔ آپ تو المدد یا غوث اعظم، المدد فلاں ہے، آپ کا تو یہ ایمان ہے دو کوڑی کا ایمان لے کے آپ ناچ رہے ہیں، مسلمان اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ پورا پرانا شہر بیل بکرا منڈی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ کاجو بادام کھانے والے بکرے خرید رہے ہیں آپ، لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے۔ ہاں دیکھ لو بھائی بکروں کی قیمت، کوئی 2 لاکھ کا بکرا خرید رہا ہے، کوئی 4 لاکھ کا بکرا خرید رہا ہے۔ بادام کھلا رہے ہیں، پستے کھلا رہے ہیں اس کو، کس کو دکھا رہے ہیں یہ قربانی تمہاری؟ یہ ہے تمہارا دین۔
اس آگ سے نکلے، قوم دشمن بنی ہوئی ہے، اب بھی وقت تھا اس قوم کے پاس، اتنا بڑا معجزہ دیکھی تھی وہ قوم، اتنی بڑی آگ میں ہم نے جھونک دیا اور یہ جلا نہیں، کیا چاہیے تھا اس سے بڑھ کے؟ اور لیکن دشمنی جو ہوتی ہے دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو کچھ آنکھوں پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو کچھ سوچتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہی ہے وہ، وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، قلبوں پر پردے، کانوں پر پردے، جی مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، ڈھانپ دیے گئے، تو کیا دیکھیں گے؟ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ہی ان کو ڈھانپ دیا ہے، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وجعلنا بینکم، کیا فرمایا؟ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، سورہ یاسین میں، اغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حال ان کا تھا۔ باپ نے دھمکیاں دی، تجھے مار کے، پتھروں سے مار کے سنسار کر دوں گا، باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، ٹھیک ہے ابا جان جیسی آپ کی مرضی، گھر سے نکل جا، کہا باپ، بولتا ہے نکل جا ہمارے گھر سے، خاندان سے، قبیلے سے اور ہمارے ملک سے، چلے جا یہاں سے۔ جس وقت وہ جا رہے تھے، اپنا ہجرت کر کے نکل رہے تھے گھر دار چھوڑ کے، ایک بیوی سارہ جو مسلمان تھی، بھتیجے لوط نبی ہے، نبی اللہ لوط علیہ السلام، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام پہ، ایک علاقے کے نبی بنا کے ان سے خدمت لیے ہیں، وہ ایمان لائے تھے، گھر سے نکل گئے، یہ 3 آدمی، یہ بس اتنے ایمان والے اور کوئی نہیں۔ جاتے جاتے ابا کو بولے تھے، ابا آپ کے لیے دعا کروں گا، اور یہ بھی بولے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ان کو امید تھی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ منع کر دیا اللہ کے دشمنوں کے لیے، آپ دعا آپ کے لیے زیب نہیں ہے، تو آپ اس سے تائب ہو گئے تھے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ تو اکیلے چلے، بس یہ 2 ساتھیوں کو لے کر کے، بیوی ہے اور بھتیجا ہے، ہزاروں کئی کلومیٹر کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے پیدل زمین کی گرد چھانتے ہوئے نکلے۔ کئی مرحلے ایسے آئے تکلیفوں کے، فرعونیوں کے علاقے سے جب نکل رہے تھے، مصر کے شام کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں پر بھی ایک آزمائش پڑی۔ فرعونیوں کا ایک بادشاہ، ان کے ساتھ جو ان کی بیوی ہے، وہ بدبخت بادشاہ تھا ہی ویسا کہ کوئی اجنبی اگر عورت اس کے علاقے میں آتی تو پہلے بادشاہ کے سپاہی پکڑ کے لے جا کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیتے تھے اس عورت کو۔ تو آئے بادشاہ سپاہی ابراہیم کے پاس کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے، ہمارا بادشاہ اس کو طلب کرتا ہے۔ اب کیا کریں گے، اللہ کا بندہ ہے، ڈر گئے، اکیلے نہتے ہیں۔ تو اس وقت کا یہ تیسرا کذب کہتے ہیں اس کو، کذب میں یہ تیسری حکمت تھی، وہ تدبیر تھی ان کی، جو اپنے بیوی سے بول رہے ہیں، سارہ سے، کہ تو بادشاہ کے پاس جب سامنے جا کے کھڑی ہو تو اس کو بولنا میں اس کی، وہ ابراہیم کی بہن ہوں، بیوی ہوں یہ مت بول، بول بہن ہوں۔ یہ تدبیر تھی۔ اب یہ تدبیر میں بھی بڑی حکمت ہوں گی شاید ان کی، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ یہ کہ انہوں مشہور ہو گئے تھے، ابراہیم مشہور ہو گئے تھے نا، اتنا کچھ ہوا، دربار کی سزا ہوئی، قوم مخالفت کر رہی ہے، آگ میں جلائے گئے، سارا معاملہ مشہور ہو گیا نا۔ تو بادشاہ کو یہ بات معلوم، وہ فرعون کو، کیونکہ وہ بھی وہی دھرم کا آدمی ہے، بادشاہ ہے، اور یہ جو ہے مہند کا بیٹا ابراہیم، اگر بہن ہوں بول کے اگر معلوم ہوا، وہ عورت بول دی کہ میں بہن ہوں، تو بادشاہ کے خیال میں کیا آئے گا کہ یہ وہ مہند کی بیٹی ہوگی، تو مہند کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالنا تو مناسب بات نہیں ہوگی، شاید یہ ارادہ کر کے وہ باز رہ جائے، یہ حکمت ہو سکتی ہے ابراہیم کی اس میں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، سمجھ میں تو یہ حکمت آ رہی ہے میرے کو بھی اگر دیکھے تو اس لیے بولے کہ بہن ہوں بول، تو ویسے ہی کرے انہوں۔ اور یہاں
ابن کثیر رحمہ اپنی تاریخ میں لکھے، جب انہوں چلے گئے سارا بادشاہ کے پاس سپاہیوں کے ساتھ پیچھے پیچھے، تو ابراہیم خلیل اللہ تو یہ بول کے بھیجا دی اپنی بیوی کو کہ جا کے یہ بولو کہ بہن ہوں، اب کس کے سامنے کھڑے ہو گئے غلام بھی بچانے کے لیے اپنی بیوی کو؟ اسی اپنے پرماتما کے سامنے، پربھو کے سامنے، اپنے ودھاتا کے سامنے جس نے تقدیر لکھی ہے، اس اللہ کے سامنے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے یہ بندہ کھڑا ہو گیا اور آہوزاریہ کرنے لگا، نماز میں کھڑے، قیام میں کھڑے ہو، اور ابن کثیر نے ایسے ہی لکھا، سینے پہ ہاتھ باندھ کے ابراہیم کھڑے ہو گئے، بہت روئے، آہوزاریہ کرے، اللہ میری لاج رکھ، میری عصمت، میری بیوی کی عصمت اور آبرو کی لاج رکھ، دعائیں کرے۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں گئی سارا، اور وہ بادشاہ بدبخت ہاتھ دراز کرنا چاہا ان کے اوپر، تو اس پر کوئی مرگی کی طرح کی بیماری، فالش کا اٹاک جیسا ہو گیا، گر گیا، منہ سے جھاگ جا رہا تھا، ہاتھ پر ٹھٹک رہا تھا، تو ڈر گیا وہ بادشاہ، یہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے سپاہیوں کو پکار کے بولا، کس چڑیل کو اٹھا کے لے کے آئے میرے پاس، چیخا مارا، کس کو لائے میرے پاس اٹھا کے؟ اس کے بعد سارا سے عاجزی کر رہا، التجائیں کر رہا، مجھے معاف کر دے، مجھے اچھا کر دے تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ تو سارا اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ میرے آزادی کا پروانہ ہوگا، اگر تو اس کو اچھا کر دے، تو یہ وعدہ کر رہا ہے مجھے چھوڑ دے گا اللہ، تو آزادی کا پروانہ دے دے، اس کو اچھا کر دے۔ تو بدبخت اچھا ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر سنبھلا تو وہی حرکت پہ اتر آیا، پھر وہی ہوا اس کے ساتھ، تو ڈر گیا، کہا واقعی کوئی عجیب چیز ہے یہ، ڈر گیا۔ اور اس وقت وہ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ، وہ سب دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں، سبھی لکھتے ہیں مورخین، کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، ہاجرہ نام تھا ان کا۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے کہا کہ اب اعتبار تو نہیں کرے گی عورت مجھ پر، تو اس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو تیری کنیز اور غلام بنا دوں گا، اس سے بڑا کہ میں اور تجھ سے کیا وعدہ کروں، اچھا کر دے مجھے۔ تو پھر سارا نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو اس نے اب حسب وعدہ، ڈر گیا تھا وہ، اپنی موت، اپنی جان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بدبخت کی قسم کے لوگ یہ، اور ہو سکتا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے میں اپنا جو تھوڑا استعمال کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے دانشمندی، تو حاجرہ چونکہ فطرتاً، میں نے ابھی کہا نا آپ سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً سلامتی والے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً ذلیل ترین، وہ دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا، ابھی کہا نا میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے۔ تو حاجرہ چونکہ فطرتاً فطرت سلیم والی بچی اس کے گھر میں پیدا ہو گئی، وہ بچی کے اندر فطرتاً نیکیاں ہیں، اور یہ فطرتاً ذلیل ترین آدمی ہے بادشاہ، یہ ظالم ہے، جبار ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اور وہ ظلم ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں آپ لوگوں کو۔ لیڈی ہیلنا یا کوئی اور لیڈی یہاں پہ انگریزوں کی ایک حکمراں ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیڈی ہیلنا یا ایسا کچھ نام ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے ہیں انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں کہ انگریز بے انتہا ظلم کرتے تھے ہم لوگوں کے اوپر، ہم ہندوستانیوں پر، ہم بھارتیوں پر۔ تو وہ ایک بیچاری میڈم تھی جو ہندوستانیوں کو ان کے ظلم سے بچاتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ فطرتاً شریف لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، چاہے کوئی کتنے خراب لوگ ہوں، ان میں کوئی نہ کوئی فطرتاً اچھا انسان ہوتا ہے جس میں خیر خواہی ہوتی ہے بھری ہوئی۔ سمجھ رہے میری بات، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حاجرہ اس کے گھر میں اس کے لیے باعث تکلیف تھی، اس بادشاہ کے لیے فطرت سلیم پر ہوں گی، اس کے ظلم کو برداشت نہیں کرتی ہوں گی، تو اس کے خلاف بولتی ہوں گی، تو اس کو چبھتی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ یہ حاجرہ کو یہاں سے چلتا بناؤ، چھٹکارا بھی ہو جائے اور میری جان بھی بچ جائے۔ تو اپنی جان کا فدیہ سمجھ کے اس نے غلامی میں دے دیا سارا کی، اپنی جان کے فدیے کے طور پر اپنی بیٹی کو اس نے دے دیا، سارا کے حوالے کر دیا غلامی میں، کنیز بنا کر کے۔ تو اس میں دو باتیں میں بتاتا ہوں، ایک تو یہودی بچے، یہود جو ہے یہ حاجرہ کو اور حاجرہ کی اولاد کو حقیر جانتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں
کہ یہ اسماعیل تو کنیز کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے، داسی کا بیٹا ہے. تو ارے بدبختو، وہ تو بادشاہ کی بیٹی، شہزادی کا بیٹا اسماعیل. ہاجرہ کنیز نہیں، خاندانی رئیس، خاندانی شہزادی ہے. وہ تو فرعونیوں کی بیٹی ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں؟ اس بدبخت بادشاہ نے دیا ہے، سارا کے حوالے کیا ہے اس نیک بیٹی کو، کیونکہ نیک بیٹی اس کو برداشت نہیں تھی. وہ اپنی جان کا فدیہ بنانے کے لیے دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سب چیزوں کو سمجھنا پڑتا آپ کو. اب جب سارا واپس آئے تو اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں ایک عورت بھی آ گئی. خلیل الرحمن پریشان ہو کے اپنا منہ پھیر لیے. غیر محرم عورت کو میں کیسے دیکھوں اور کیسے برداشت کروں؟ کون ہے یہ جو تو لے کے آ گئی؟ تب اس نے پورا واقعہ سنایا. سارا واقعہ سنا کے کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اب یہ میرے ساتھ رہے گی، یہ میری اپنی چھوٹی بہن ہوگی، میرے ساتھ رہے گی. اور ہاجرہ نے ان کے دین کو قبول بھی کر لیا. جب ہاجرہ کو معلوم ہوا یہ لوگ ایسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ والے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. وہ بھی قبول کر لی. تب سارا نے پیشکش کی، حضرت سارا نے، کہ دیکھو بہن، تم اکیلی عورت، اجنبی، اور میرے شوہر غیر محرم تمہارے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر محرم عورت اور آدمی ایک قافلے میں چلیں گے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میرے شوہر سے نکاح کر لو، تم میری سوتن بن جاؤ، اس طرح ہم ایک کنبہ ہو جائیں گے. خلیل الرحمن سے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ میری اس بات کو، مشورے کو قبول کرو، ان سے نکاح کر لو. دونوں تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا. سارا نے نکاح کروایا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب بھی اولاد نہیں تھی حضرت کو. سارا چونکہ بے اولاد تھی، وہ اپنے آپ کو بانجھ سمجھتی تھی. بہت عرصے تک اولاد ہی نہیں ہو رہی تو عورت کیا سمجھے گی؟ میں تو بانجھ ہی ہوں، شاید میرے کو اولاد ہوگی نہیں. ان کا تصور یہ تھا. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب فرشتے ان کو خبر دے رہے ہیں سارا کو کہ تجھے اولاد ہوگی، وہ بات کی بات ہے، وہ اسماعیل کے پیدا ہونے کے بہت دنوں کے بعد کی بات ہے. جب ان کو بشارت ملی تھی سارا کو تجھے بچہ ہوگا، فرشتے جب بولے تو وہ کپڑے سے منہ چھپا رہی تھی اپنا، شرم کے مارے. میں تو بانجھ عورت، تو مجھے کہاں سے بچہ ہوگا؟ تب فرشتوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے رب کرتا ہے، اس کے لیے کیا بعید. تو وہ تو خود سمجھتی تھی کہ میں بانجھ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ نا سمجھ پا رہے؟ زیادہ لمبا وقت ہو گیا، نیند آ رہی تو چھوڑ دیتا ہوں، سب ختم قصہ. سننا چاہ رہے کہ نہیں واقعہ؟ تو پہلے اولاد کس کو ہوئی جانتے ہیں؟ دونوں میں سے، سارا اور ہاجرہ میں سے. یہ جو چھوٹی بیوی بعد میں بنے ہیں نکاح کر کے، ان سے پہلی اولاد ہوئی ہے. اور وہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل الرحمن جب گھر سے نکلے اور پریشان حال گداگری کر رہے ہیں زمین کے اندر، تو اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک اولاد عطا فرما، صالح بیٹا. ربی حبلی من الصالحین پوچھا انہوں نے. تب پروردگار کیا فرماتے ہیں سورہ صافات میں؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار حلم والے بیٹے کی بشارت دی. وہ حلم والا بیٹا پیدا ہونے کی ہم نے بشارت سنائی. تو وہ بیٹا حمل میں ٹھہرا چھوٹی بیوی کے، ہاجرہ کو. اور کم و بیش حضرت کی عمر 80 برس تھی، کچھ اوپر نیچے، جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی ہے اور ان کو بچہ ہو گیا 9 مہینے کے بعد. اور وہ بیٹا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل. وہ بڑا بیٹا ہے. اب اس بیٹے کے ساتھ زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بابا، انسانی فطرت سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے مخلوق میں. کیونکہ خالق پیدا ہی فطرت پر کرے تو فطرت سب میں ایک جیسی ہوتی ہے. سارا علیہ السلام کو غیرت آنا شروع ہو گئی. غیرت ایک قسم کی، میں تو بچہ نہیں پیدا کر سکی، مگر میری کنیز بن کے آئی سو والی وہ بچہ پیدا کر دی. اب شوہر ظاہر بات ہے جس سے بچہ ہوا اس کی طرف تھوڑا مائل ہوگا، کھچاوٹ ہوگی. اب یہ بیوی کے اندر تھوڑا سا ایک قسم کی اپنے اوپر
کوفت پیدا ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب وہ ذرا اکھڑی اکھڑی رہنے لگ گئی، ان بن ہونا شروع ہو گئی، سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا. اور وہ چاہتی تھی کہ یہ بیوی الگ کر دے انہوں، یہ بیوی اور بچے کو میرے سے جدا کر کے الگ کر دے. وہ بیوی چاہتی تھی سارا، مگر رہ رہے تھے، جوں تو نبھ رہی تھی. اور واقعی ایسا ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام زیادہ کھینچے چلے جا رہے تھے بچے کی طرف. ظاہر بات ہے 80 سال میں بیٹا ہوا تو کیا کہا، انسانی فطرت سے بالا تر تو ابراہیم بھی نہیں ہو سکتے نا. بیٹے سے تو محبت ہوگی نا باپ کے دل میں، اور ہو رہی ہے، وہ فطری بات ہے. لیکن پروردگار کو منظور کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور تدبیریں اللہ کی ہے، اور آزمائشوں میں ڈالنا بھی ہے غلام کو، دیکھنا بھی ہے، اور کچھ اور کروانا بھی ہے جو مخلوق کے پڑھنے ہی نہیں پڑتی. وہ چیزیں جو رب کی تدبیریں ہوتی ہے وہ سب بھی ہونا ہے. پروردگار آزمائش میں ڈال دیے ابراہیم کو. جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب پوچھتا ہے اب رب محبوب نہیں رہا اولاد کے مقابلے میں، یا اب بھی رب محبوب ہے اولاد کے مقابلے میں؟ تب کہتے ہیں بوڑھے رب کی محبت کسی چیز کی، کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی محبت کم کر دے. کہتے ہیں اکلوتا لخت جگر بھی نہیں؟ کہتے نہیں. کہتا بیوی بھی نہیں. تب جبریل کہتے تو پھر سفر باندھو. پروردگار کہتا ہے کہ اس کا کہیں گھر بنے گا، تمہارے بیوی اور بچے کو لے جا کے جنگل بیابان میں چھوڑ دینا ہے، علیحدہ کرنا اپنے آپ سے. تیار ہو؟ تو کہتے ہیں بالکل تیار ہوں، میرا رب جو چاہے گا میں کرنے تیار ہوں، وہ جو بولتا ہے کروں گا. تو کہا تیار ہو جائیے. اب بچے کو جو لاڑ کرتے بیٹھے تھے بازو رکھ دیے. کہتے ہیں اب تیری محبت بیٹے، رب کی محبت کا واسطہ آ گیا ہے، تجھے چھوڑنا ہے. ہٹا دیے. بیوی سے کہتے ہیں ہاجرہ سے اپنا سامان باندھو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچانک فرما بردار بیوی سامان باندھ لی، اونٹ پر آ کر کے رکھ دی، لاد لیے، بیٹھ گئے. بولے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. بچے کو لے لو، لے لیے. نکیل پکڑ کے نکل گئے. بیوی پریشان ہو رہی ہے، کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، جہاں رب چاہے گا لے کے چلے جا رہے ہیں. جنگل میں بیابان میں آئے، ملک شام سے نکل کے، فلسطین سے. وہاں تھے سارا کے ساتھ، ہاجرہ کے ساتھ، ملک شام میں. اور سفر کا حکم ہوا، وہاں سے نکلے تو مکہ مکرمہ، جب اس وقت نہ مکے میں کوئی انسان بستے تھے، نہ کوئی جانور دکھتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. دور دراز تک بیابان تھا، صرف ریت کا ریگستان کا جنگل تھا، بس ریت کا جنگل، اور کچھ نہیں تھا. پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، پتھریلی پہاڑیاں، پوری پتھریلی پہاڑیوں کے اندر ایک ریگستان ہے، بیابان ہے. کم و بیش 1000 کلومیٹر بتاتے ہیں لوگ سفر کر کے آئے. حکم ہوا یہاں روک دو. وہاں اللہ کے گھر کا ڈھایا ہوا ایک نشان تھا، کعبۃ اللہ کا، جو ڈھہ گیا تھا طوفان نوح میں. کعبۃ اللہ تھا، طوفان نوح میں ڈھہ گیا، اس کا نشان تھا. اور حکم ہوا کہ بس یہ 2 پہاڑ تھے، اس طرف، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک نشان تھا. ایک حکم ہوا بس یہاں روکو، رک جاؤ، بیوی بچیوں کو یہاں چھوڑ دو، اتار دو اونٹ پر سے سامان، اتار دو، جو ہے دے دو ان کو، اور پلٹ کے چلے جاؤ. تو اتار دیے، پلٹ گئے، چلے جا رہے ہیں. تو یہ عورت جس کا شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ گود میں ہے، وہ دوڑتی آ کے کندھے کو پکڑتی ہے شوہر کے، اور کھینچ کے کہتی ہے کس کے بھروسے پہ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بیابان میں، پہاڑوں میں؟ کون ہے یہاں ہمارا؟ اور آپ کیسے ہم کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بول رہے ہیں. حضرت کی خود آنکھیں لال ہو گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ڈب ڈبا رہے ہیں. چھوڑ کے جا رہے ہو بیوی بچے کو، کچھ نہیں بول رہے ہیں. تو ہاجرہ نے خود پوچھا کیا رب نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو سر ہلا دیے، ہاں رب کا حکم ہے. تو پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے تو پھر ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جس رب نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے. حسبنا اللہ، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی ابراہیم ان کے گھرانے کی طرف منسوب ہے. ہر وقت کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی. پلٹ گئی. جائیے آپ شوق سے، کافی ہے وہ اللہ ہمارے لیے. ماں بیٹے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. ایسی ماں کہاں سے لائے گے؟ بولو، ایک لخت جگر کو لے کے بول رہی ہے اللہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے،
ہم ماں بیٹوں کے اللہ کافی. پتھروں کی پہاڑی ریگستان میں جس کا نام بھی اللہ نے کیا دیا قرآن میں, بوادع غیر ذی زرع کہتے اللہ میں قرآن میں اس کو, ایک ایسی وادی جو غیر ذی زرع ہے, جس میں زراعت نہیں ہوتی, دن کا بھی نہیں اگتا اس میں. چھوڑ کے پلٹ گئے. اور دور جانے کے بعد پھر ابن کثیر کا قول یہی ہے, دور گئے, اونٹ کو روکے, سترا بنائے اونٹ کو اپنا, پھر ہاتھ باندھ لیے سینے پر اور گڑ گڑا کے روتے ہیں خوب پروردگار کے سامنے, اور کہتے ہیں پروردگار یا ربی انی اسکنت ذریتی عند بیتک المکرم, پروردگار میں نے اپنے اہل کو تیرے مکرم گھر کے پاس چھوڑ دیا, تیری نگرانی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو کافی. یہ بھی قرآن کی آیت ہے, اللہ نے ذکر کیا اس کا. نکل گئے حضرت چھوڑ کے. اب یہ اکیلی عورت اپنے بچے کو لے کے وہ پہاڑ کے اندر بیٹھی ہوئی, کوئی انسان نہیں, کوئی مخلوق نہیں, بچہ بل بلا کے رو رہا ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اور یہ حاجرہ جس کے پاس توشہ تھا ختم ہو گیا, رات بھی گزر رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, اور یہ وہیں پر برداشت کر رہی ہے, ضبط کر کے بیٹھی ہوئی, خوف زدہ, ڈری ہوئی. صحیح بھی سوچ نہیں سکتے, یہ بولنا بہت آسان ہے بھائی, یہ کہانی نہیں ہے کوئی, یہ ہوا ہے وہاں اس علاقے میں. وہ عورت برداشت کر رہی ہے, توشہ ٹکڑا ختم ہو گیا, دودھ آنا بند ہو گیا اس عورت کو, حاجرہ کو. بچہ دودھ کیا پیے گا, مر جائے گا بچہ, دودھ نہیں پیے گا. تو اب بچے کی موت تو نہیں دیکھ سکتی ایک ماں, تڑپ کے اپنے گود میں مرتا ہوا کیسے دیکھے گی؟ ماں تو ہے, وہ ہے تو ماں نا بھائی. اب اس کا لخت جگر بلک بلک کے رو رہا ہے, مر جائے گا, تڑپ رہا ہے, تو وہ جو اٹھ کے دوڑی ہے کہ کوئی انسان نظر آئے, مددگار مل جائے, کوئی مدد کو آ جائے, کسی کو پکاروں. تو وہ کبھی دو جو پہاڑیاں تھی, ایک کا نام صفا تھا, ایک کا نام مروہ تھا, کبھی وہ صفا کی چوٹی پر جا رہی ہے, وہاں سے دیکھ رہی ہے کوئی انسان دکھتا ہے کیا, وہاں سے اتر کے دوڑ کے بھاگ رہی ہے کہ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے, چوٹی پہ, وہاں سے دیکھ رہی ہے کوئی انسان دکھتا ہے کیا, پھر بچے کے پاس بھاگ کے آ رہی ہے دیوانی, بچہ وہاں لیٹا ہوا کچھ ہو جائے گا, بچے کے پاس بھی آ رہی ہے, پھر پہاڑوں پر بھاگ رہی ہے. رب ذوالجلال نے اپنی غلام, اپنی بندی کی اس ادا کو اتنا محبوب رکھا کہ میرے لیے یہ صبر اور ضبط, اتنا توکل مجھ پر. قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کے بیٹوں کو اللہ نے کہا, اگر میری غلامی کرنا چاہتے ہو, حج کا ثواب, عمرہ کا ثواب لینا چاہتے ہو, تو حاجرہ کی یہ سنت ادا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کسی کا عمرہ اور حج بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ یہ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں حاجرہ کی سنت کو, اس طریقے کو کس طرح دوڑ رہی تھی وہ دیوانے کی طرح. بلاخر وہ 7ویں چکر جو مار کے اوپر ٹھہری تھی, مروہ کے اوپر, تو اپنے بیٹے کو ابھی بھی جا کے دیکھو, کاٹ کے پھینک دیے. اب تو شعار اسلام کاٹے جا رہے ہیں, شعار اسلام کاٹ دیے جا رہے ہیں. کچھ نہیں بولوں گا میں, سب حشر کے دن ہوگا فیصلہ. خیر, مروہ پہ یا صفا پہ جاتے ہو, خاص طور پہ مروہ جاتے ہو, تو کعبہ دکھتا ہے, کعبہ دکھتا ہے. وہاں ٹھہری ہوئی ماں حاجرہ, اور وہاں دیکھ رہی ہے جہاں بچہ لیٹا, جہاں زمزم کا کنواں ہے, زمزم کا کنواں جب وہاں بچہ لیٹا ہوا تھا, کعبے سے پہلے صفا کے بیچ میں جہاں زمزم کا کنواں ہے, وہاں بچہ اسماعیل لیٹے ہوئے تھے, رو رہے تھے بلک بلک کے, پیراں گھس رہے تھے. تو کسی سفید پوشاک والی سائے کو دیکھا ماں نے وہاں سے, تو دوڑتی ہوئی آئی اپنے بیٹے کے پاس. کوئی عجیب مخلوق آ کے میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے گی, کون ہے یہ سفید سا سایہ؟ دوڑتی ہوئی آئی اسماعیل کے پاس. وہ سایہ تو غائب ہو گیا, لیکن جہاں یہ پیر رگڑ رہا تھا بچہ, وہاں سے پانی ابل رہا تھا.
تو ان کی زبان میں جو عبرانی زبان ہے جس میں رک جا بولنا ہوتا ہے کسی چیز کو، ابھی پانی کی تلاش میں ہی تو مر رہی تھی، دوڑ رہی تھی کوئی مدد آئے، تو اب جب پانی دکھ گیا تو انہوں نے ریت کو جمع کرتے ہوئے زم 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 کہتے ہوئے اس کو جمع کر روک دیا، رک جا پانی کو کٹا باندھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اگر ماں ہاجرہ زمزم کہہ کے نہیں روکتی تو پانی ابلتا جاتا جس طرح طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے پھر غرق ہو جاتے۔ انہوں نے رک جا کہا، زم ٹھہر جا، پانی اسی احاطے میں ٹھہرا، اور اب تک ٹھہرا، اتنا ٹھہرا ہوا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ اس سے سیراب ہو جائے وہ ختم ہونے والا نہیں، وہ نہیں ختم ہوگا۔ اور وہ ایسا پانی اللہ نے نکال کے دیا جس کو رسول اللہ کہتے ہیں بھوکے کے لیے غذا ہے، پیاسے کے لیے پانی ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، ایسا پانی۔ اس بچے کے قدموں میں جہاں لگڑ رہا تھا وہاں سے نکلا، اور وہ جو سفید سائے کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت آتی ہے کہ وہ جبرائیل تھے جو وہاں آئے تھے بچے کے لیے اور غائب ہو گئے۔ یہ گھرانہ ہے۔ پھر پانی ہو گیا، پانی پی رہی ہے، رہ رہی ہے، تو وہ جو جرہم والوں کا ذکر آتا ہے، قبیلہ جرہم کے لوگ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت عرب کے بدیوں کا حال یہی تھا، بدوؤں کا سفر کرتے رہتے تھے بیچارے، کبھی یہاں پڑاؤ ڈالے کبھی وہاں پڑاؤ ڈالے۔ تو وہ جرہم والے لوگ جب سفر کرتے ہوئے آئے اور پانی کی تلاش تھی ان لوگوں کو، یہاں آئے تو پانی دکھا چشمہ ان کو، تو پانی پینے کے لیے رک گیا وہ قافلہ۔ اور یہ جب دیکھے اس عورت کو اور ایک چھوٹے سے بچے کو، تو انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، تم کون ہو اماں، کیا حال ہے تمہارا یہ؟ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا، سمجھے آپ؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی ہے تو کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ پورا واقعہ سن لیے اور سمجھ گئے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں مخصوص چنندہ اللہ والے کی طرف، اللہ کی طرف سے، کہ ان کی خدمت تو سعادت ہوگی ہماری۔ ہم تو ویسے ہی کہیں بھی پڑاؤ ڈال کے پھرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپس میں سردار نے مشورہ کیا اپنے پورے قافلے سے، قبیلہ جرہم کے سردار نے، اور کہا کیوں نہ ہم لوگ یہیں پر بستی بسا لیں، کیونکہ پانی بھی الحمدللہ اب تو موجود ہے، ہم تو اس پانی سے ہم کو چاہیے پانی ہم لوگوں کو زندگی جینے کے لیے، تو کیوں نہ ہم لوگ یہیں پڑاؤ ڈالیں، یہیں زندگی گزاریں اور اس عورت کو اپنی سردارہ بنا لیں، کیونکہ اللہ والیہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال کر کے وہاں ان کو بسایا۔ یہ اللہ کی تدبیریں ہیں آگے کی، یہ پلاننگ آگے کی، اللہ تعالیٰ جو منصوبے کرتے ہیں۔ وہاں رکا دیے، ہاجرہ کا مقام بڑا ہو گیا، اسماعیل کا سرداری کا معاملہ ہو گیا، جرہم والے وہاں بس گئے، بستی بس گئی، بڑے ہو گئے۔ 13 سال کے قریب کی عمر ہوئی یہ بچے کی، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا۔ باپ کو حکم ہو رہا ہے ابراہیم خلیل الرحمن کو اپنی اولاد کے پاس جاؤ جہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ آئے، بیوی کو دیکھے، قبیلہ جرہم بس گیا ہے، اور بچہ خوشنما بہترین بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، دہلیز پہ قدم رکھا ہے جوانی کی۔ اب تو باپ کا دل باغ ہو گیا نا، باپ تو خوش و خرم ہو گئے کہ اب میرے کو اللہ تعالیٰ یہاں بھیجا بھی دیے واپس بیوی بچے کے پاس، بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے اور آگے ہیں، اور آگے ہیں، اور آگے ہیں، اور ابراہیم کو ڈالنا آزمائشوں میں، دیکھنا ہے بندہ کتنا میرا ہے۔ اب بھی اب رات میں خواب دکھا رہے ہیں، رات میں خواب دکھا رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لخت جگر اسماعیل کو۔ اور انبیاء کا خواب تو وہی ہوتا ہے، انبیاء کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ان کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے ابراہیم کو، یہ تو وحی ہے۔ بلائے اپنے بیٹے کو، صبح اٹھنے کے بعد بیٹے کو بلا کے پوچھتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ سورہ صافات میں پورا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں۔ بیٹے کو بلا کے پوچھ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں رات میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بول تیرا کیا خیال ہے بیٹے، تو کیسے دیکھتا ہے اس حکم کو، اس وحی کو؟ تو بیٹا کیا بول رہا ہے، یہ
عجیب بات ہے. دیکھو بھائی، ایسا باپ، ایسا بیٹا، ایسا گھرانہ آسمان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اس کے بعد، نہ پہلے، نہ زمین نے اپنی پشت پر ایسے کسی کو دیکھا ہوگا. ابا بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، ابا بلا کے، بیٹے میرے بچے لختے جگر، میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر دیجئے وہ کام جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے ابا جان. اب بولو یہ فرمانبرداری کی اس انتہا کو کون سا بیٹا پہنچے گا صاحب؟ جو بیٹا گلا دے رہا ہے باپ کو، ابا میری شاہرخ حاضر ہے آپ ذبح کر دیجئے، اور وہ ایک لوتے ایک لختے جگر کو ذبح کرنے والا باپ کیسا باپ ہوگا؟ کیا محبت اللہ سے اس کو ہے کہ وہ جو حکم دیتا میں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے. وہ جو مطالبہ کرے گا میں وہ کروں گا. اتنی فرمانبرداری اس باپ میں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ سک رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس یہ دونوں باپ بیٹوں نے ہماری فرمانبرداری کی، ہم جو چاہتے تھے وہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا اس نے باپ نے اپنے بیٹے کو. اب اس کے درمیان کے واقعات بہت سارے ہیں. وہ آپ جو کنکریاں مار رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں جا کر کے حج کے دن، وہ سارا یہی خاندان کا ہے. وہ سارے مناسک حج کے اور عمرہ کے جتنے مناسک ہیں یہی باپ بیٹے بیوی، یہی خاندان ہے، یہی گھرانے کے مناسک ہے. اس کے بغیر کوئی حج ہی نہیں ہے. پورا حج نہیں کی سنت پر زندہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ بیٹے کو جب لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، یہ ابلیس لعین دوڑا دوڑا ہوا ہاجرہ کے پاس بھاگ رہا. بیوی ہاجرہ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر ذبح کر دیتا ہے. پھٹکار لعنت بھیج کے کنکریاں مار کے ہکا لے اس کو. کنکریاں اس لیے مار رہے ہیں آپ. اسماعیل کے پاس گیا، وہ کنکریاں مار رہے ہیں، دوسرے جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں آپ یہ سب چیزوں کو نا؟ یہ شیطان لعین تھا جو بھٹکا رہا تھا. لیکن نہ اس کی چکر میں ابراہیم آنے والے تھے، نہ ہاجرہ آنے والی تھی، نہ اسماعیل آنے والے تھے. یہ تو گھرانہ، اسی لیے اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا. سورہ ممتحنہ میں جو آپ پڑھتے ہیں شروعات میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، انسانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے اور اس کے ساتھیوں میں، ابراہیم کے گھرانے میں اسوہ حسنہ ہے ہر ایک کے لیے، کہ اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے بندیاں ایسی ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں مسلم فرمانبردار. یہ ابراہیم کو، یہ ہاجرہ کو، یہ اسماعیل کو، ان کو مسلم کہتے ہیں. تم ہو مسلم. ایک سوال ہے اس کے اندر، آخر کار لٹا دیے، اور یہ بیٹا بھی ایسا بیٹا ہے، ابا کو مشورے دے رہا ہے. تاریخ میں آپ کو احادیث میں روایات میں یہ واقعات ملتے ہیں. بیٹے ابا سے کہہ رہے ہیں ابو جان آپ جب ذبح کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ مجھے دیکھ کے کہیں آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. ابا آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لو ابا. اور یہ بیٹا بول رہا ابا آپ مجھے سیدھا لٹا کے مت ذبح کرو، آپ سیدھا لٹا کے میرے گلے کو ذبح کریں گے تو ہو سکتا میں اپنے ہاتھ پیر ماروں گا، چھرا پکڑوں گا، نافرمانی ہو جائے گی. ابا آپ مجھے الٹا لٹائیے. یہ کیسا گھرانہ آپ سوچ سکتے؟ ابا میرے ہاتھ باندھ دیجیے آپ. یہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں. بالآخر وہ وقت آیا جس کو سہم کے فرشتے بھی شاید سب سہم گئے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں سناٹا ہو گیا ہوں گا، کیا کر رہا ہے یہ آدمی.
ہوائیں نہیں چلی ہوں گی اس وقت رک گئے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں مخلوق سناٹے میں تھی. کیا کر رہا ہے آدمی؟ آسمان نگاہیں لگا کے دیکھ رہا ہوگا, زمین تک رہی ہوگی, کیا کر رہا ہے آدمی؟ فلما اسلم وتلہ للجبین, جب ان دونوں نے قبول کیا اور پیشانی کے بل لٹایا اپنے بیٹے کو اور ذبح کر دیا, اس نے چھرا لے کر کے اس باپ نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھرا چلا دیا ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں پکارا ہم نے اس کو, ابراہیم کو, نادیناہو کہا قرآن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نادیناہو, ہم نے ندا دی اس کو, پکارا ہم نے اس کو. اللہ کہتے ہیں میں اللہ پکارا اس کو, ابراہیم. اور کیا بول کے بولے اللہ میں, کیا الفاظ ہے قرآن کے, ذرا غور کرو. نادیناہو یا ابراہیم, عرش سے اللہ پکارا یا ابراہیم, اے ابراہیم, خد صدقت الرؤیا, ارے تو خواب کو سچا کر دیا. اللہ اکبر, تو خواب ہی کو سچا کر دیا. کذالک نجزی المحسنین, کہتا اللہ تعالی ہم محسنوں کو ایسا ہی اونچا اٹھاتے ہیں, ہم تجھ جیسے محسنوں کو ایسے ہی بلند کر دیتے ہیں. انہو بلاء مبین کہا اس کو. یقیناً ابراہیم یہ تو بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی تیری آزمائش, ایسی آزمائش کا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کے بیٹے کا فدیہ دیا ہے, ایک عظیم ذبیحہ جنت سے دمبے کی شکل میں جبریل کے ذریعے بھیج دیا. کہا یہ باپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کا گلا ذبح کر دیا, بیٹا بھی پٹی باندھا ہوا, ہاتھ باندھا ہوا, اوندھا لیٹا ہے, باپ چھرا چلا رہا ہے, خون کے فوارے باپ کے ہاتھ کو لگ رہے, باپ سمجھ رہا ہے بیٹے کے خون فوارے, لیکن جبرائیل نے لا کر کے اس کے بیٹے کو کب ہٹا دیا, کب دمبے کا گلا نیچے لگا دیا, نہ باپ کو پتا نہ بیٹے کو پتا. رب نے لایا, بھیجا وہاں سے, اور رب نے بھیجا, رب کے غلام نے جبریل نے اس دمبے کو لایا اور دوسرے اس عظیم غلام کے چھرے کے نیچے اس دمبے کا گلا لگایا. فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ایک عظیم ذبیحہ اس کے بیٹے کا فدیہ میں لگا دیا. ترکنا فی الآخرین, اور ہم نے پھر اس سنت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر سنت بنا کے زندہ کر دیا. اس سنت کو ہم نے قیامت تک انسان آئیں گے, ہم نے اس وقت تک کے لیے اس کو ترکنا کہتے اللہ تعالیٰ, ہم نے اس کو رکھ دیا باقی, اس سنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ نے جو بات فرمائی تھی, یوم النحر 10 تاریخ کا دن آتا ہے حج کے مہینے کا, حج کے مہینے کے 10ویں دن 10 تاریخ کو اللہ کو کوئی عبادت محبوب نہیں سوائے قربانی کے, سوائے خون بہائی کی عبادت کے کوئی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے. اس دن اللہ کو محبوب ترین عبادت صرف یہی عمل ہے, قربانی کا, کیونکہ یہ وہ ہے باپ نے بیٹے کو ذبح کیا تھا, اتنی بڑی قربانی بتایا تھا اس ابراہیم نے جس کی مثال نہیں مل سکتی. اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے اس بندے کی یاد تازہ رکھتے ہیں. سمجھے بات, وہ قربانی ہے یہ ابراہیم کی, جو آپ ہم بکرے ذبح کرتے ہوئے ادا کر لے رہے ہیں. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر. کھربوں انسان ہیں زمین کی پشت پر, کھربوں انسان بستے ہیں, ان میں اللہ نے ہم کو بنایا جو اس ابراہیم کی اس سنت کو ہر سال زندہ کر کے دکھاتے ہیں. ابراہیم کی اس یاد کو ہم لوگ تازہ کرتے ہیں ہر سال. کتنا بڑا احسان اللہ کا ہم پر ہے, اللہ نے ہم کو چنا کھربوں لوگوں میں سے.
تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ابراہیم کی قربانی کا پاس و لحاظ رکھیں، وہی تقوی ہمارے اندر رکھے، وہ جذبات و احساسات ہمارے اندر رکھے؟ یہ ضروری نہیں ہے؟ ایک کھیل تماشا بنا لیں گے ہم اس عظیم قربانی کو؟ سوچو بھائی، سمجھ میں آیا بیٹا کتنی عظیم ہے یہ قربانی؟ سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر سلامتی اللہ بھیجتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا نا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین، وہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ابراہیم کو بھی کہا سلام ہے ابراہیم پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتے ہیں بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین کہہ کر کے سورہ صافات میں۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، ایک بیٹے کے قربانی کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اب ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نیکوں میں سے ایک نبی ہونے والا تھا۔ وہ بھی وہی وہ بشارت تھی جو سارا کو فرشتے دیے کہ تم کو بھی بیٹا ہونے والا ہے، تو وہ یہ کہہ کر کے منہ چھپا رہی تھی کہ میں تو بانجھ ہوں، ہنس رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 13 سال کا بیٹا ذبح ہونے کا واقعہ پورا ہو گیا اسماعیل کا، تب اسحاق پیدا ہوئے۔ 13 سال چھوٹے ہیں وہ، 13 سال 14 سال چھوٹے ہیں اسماعیل سے اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ ذبح ہونے کا واقعہ باپ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ جس بیٹے کا ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل۔ اور یہ اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس کیوں لا کے چھڑا دیے تھے اللہ تعالیٰ پہلے ہی؟ ان کی بیوی ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم کو کیوں چھوڑنے لگائے؟ وہاں کعبہ بنانا ہے، اور وہاں پر یہ باپ اور بیٹے کعبے کی دیواریں رفع کرے دونوں، جس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ کیا بول رہے ہیں وہاں پر؟ دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھائے، سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، اور اٹھاتے جا رہے تھے، دعا کرتے جا رہے تھے دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل، دعا کرتے جا رہے تھے کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا کر دے، اور ہم کو حج کے اور عبادتوں کے مناسک سکھا دے، اور ہماری ذریت میں ایک مسلم فرمانبردار امت اٹھا دے ہماری اولاد میں، وہ خانہ کعبہ کے اطراف، سمجھے؟ اور ایک دعا کر رہے تھے ربنا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ پھر یہی فرما بردار ہے میری قوم میں سے، اسماعیل اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں ہماری اس قوم میں سے ایک پیغمبر، ایک رسول ان میں بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کے سنانے والا ہو۔ تو وہ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں کا رسول کون آیا وہاں خانہ کعبہ کے پاس؟ نبی محمد رسول اللہ۔ تو یہ منصوبے تھے اللہ کے کہ اسماعیل کا ایک بیٹا اسحاق کے پورے بیٹوں کی امامت کرے گا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، معراج کے وقت کئی مرتبہ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے منصوبے بہت دور تک ہوتے، مخلوق نہیں سمجھتی۔ تو کافی ہے اتنا، آپ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم کون تھے، کیا تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا قربانیاں کیا ہے۔ یہ جو قربانی کر رہے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، ذرا سمجھو بھی اس کو، کیا پڑھ کے بول رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ میری نماز، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین تیرے لیے خاص ہے۔ تو عمل بھی کریں گے اس کے اوپر یا دھوکہ دیں گے اللہ کو؟ بولنا کچھ کرنا کچھ، یہ زیب دیتا ہے اب یہ وفادار بندوں کو زیب دیتا ہے کہ بول رہے ہیں کچھ، کر رہے ہیں کچھ، عمل بھی کرو نا۔ سود خوری سے توبہ کرو، حرام خوری سے توبہ کرو، ضروری ہے۔ جھوٹ سے، دھوکوں سے، فریب سے توبہ کرو۔
فرمانبردار غلام بنو اس اللہ کے، حقوق العباد کی ادائیگی کرو، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے وہ ادا کرو، اور جو اللہ کے بندوں کے حق اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ ادا کرو۔ یہ تو کرنا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا اطاعت و فرمانبرداری۔ جب یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اطاعت کرنے والے ہی، من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی کون ہوں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت لازم پکڑو۔ قربانی کرتے وقت جانور کے گلے پر آپ کا چھرا تو چل رہا ہے، لیکن یہ سوچو کہ یہ چھرا میرے نفسانی خواہشات پر چل رہا ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے کے لیے امنگیں مارتے ہیں، ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ میں جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے نفس کی ان خواہشوں کو ذبح کر رہا ہوں جو میرے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ غیر شرعی افکار کو، نظریات کو ذبح کرو، نافرمانیوں کو ذبح کرو۔ یہ کیا ہے بھائی، خالی عید کا گوشت کھانے کے لیے عید منا رہے ہیں، تو یہ کون سی عید ہو گئی آپ کی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔